بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear student, I am Majid Rashid, lecturer of Islamic Studies from Department Humanities and Social Sciences. My dear student, آج ہم سوشل سسٹم آف اسلام کا معاشرتی نظام اس بارے میں اور اسلام کے معاشرتی نظام کی خوبیوں کے بارے میں جانیں گے. معاشرتی نظام واضح لفظ ہے جس کا تعلق معاشرے سے ہے، افراد سے ہے، افراد کے آپس کے تعلقات سے ہے. آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، رہن سہن ہوتا ہے، زندگیاں گزارتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے معاشرتی نظام کا تعلق ہے. ان کا معاشرتی انقلاب پوری دنیا ظہور اسلام سے قبل سماجی سطح پر مختلف ناہمواریوں کا شکار تھی، مختلف گروہوں میں تقسیم تھی، طبقاتی تقسیم تھی. کہیں پر مرد و عورت کے درمیان تشدد اور افراط و تفریط پایا جاتا تھا، کہیں پر صنف نازک پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور پھر انسان خود انسانوں کے بنائے ہوئے غیر متوازن نظاموں میں جکڑا ہوا تھا. عام انسانوں کا جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی. آقا اور غلام، امیر اور غریب میں فرق کیا جا رہا تھا. امیر کے لیے، حکمران کے لیے اور حکم تھا، رعایا کے لیے احکام اور تھے. اسلام نے آ کر ایک ایسا معاشرتی مساوات کا نظام نصیب کیا جس کے ذریعے تمام کو برابر کے حقوق میسر کیا گیا. اسلام کے معاشرتی نظام کی خصوصیات اور خوبیاں. سب سے پہلی خوبی جس کا میں نے ذکر کیا، انسانی برادری میں مساوات ہے. اسلام کے اس معاشرتی نظام نے ہندوازم کے مختلف گروہوں اور مختلف ذاتوں کا جو کنسیپٹ تھا، جو اونچ نیچ کا کنسیپٹ تھا، اس کو ختم کیا. اسی طرح انگریز کے اندر جو کنسیپٹ تھا گورے اور کالے کے الگ الگ قانون کو اسلام نے اس کو مٹایا، سب کو برابر کے حقوق عطا کیے. اسلام سے پہلے مساوات نہیں موجود تھی، اسلام نے آ کے مساوات کی بنیاد ڈالی ہے، سب کو برابر کے حقوق مہیا کیے ہیں. اسلام سے پہلے کے معاشروں اور تہذیبوں میں جملہ انسانی طبقات اور مساوات کا فقدان نظر آتا ہے، لیکن اسلام نے اس فقدان کا خاتمہ کیا اور مساوات کو قائم کیا ہے. یہود خود کو اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اشرف الناس سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ اشرف ہیں. دوسروں کو اپنے مقابلے میں وہ ذلیل، حقیر اور کمتر خیال کرتے تھے. ان کی مذہبی کتاب تلمود کے مطابق یہودی روئے زمین کی سب سے بہتر مخلوق تھے، اور دیگر انسانی طبقے خود یہودی نہیں ہو سکتے تھے. کہتے ہم یہودی ہیں، ہمارے کو برابر نہیں ہو سکتا، کوئی یہودی بننے کا بھی لائق نہیں، کسی صورت میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. خود عرب میں قبائلی تعصب موجود تھا. اس عصبیت کی وجہ سے جہلی مزاج بن چکا تھا. بعض خاندان دوسرے خاندانوں کے ساتھ رسوم و عادات میں شرکت پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ حج کے موقع پر مناسک حج میں قریش عام حجاج سے الگ تھلگ بیٹھا کرتے تھے. ایک طبقہ پیدائشی آقاؤں کا تھا، ایک طبقہ کم حیثیت لوگوں کا تھا جن سے وہ کام لیا کرتے تھے، مزدوری لیا کرتے تھے. اسی طرح ہندوستان میں بھی طبقہ واری امتیازی عروج پر تھی. ہندی سماج نے باضابطہ منوشاستر جیسا قانونچہ مرتب کر رکھا تھا، جس کو بہت جلد ملکی قانون اور مذہبی دستاویز کی حیثیت حاصل ہو گئی. منوشاستر کے مطابق برہواں کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، یہ مذہبی پیشوائی کے رہبری کے حقدار ہیں. پھر کھتریوں کا درجہ تھا جو برہواں کے سینے سے پیدا ہوئے، ان کے ذمہ لڑائی دفاع کا کام تھا. تیسرے نمبر پر ویش تھے جن کے ذمہ زراعت اور تجارت تھی. چوتھے درجے پر جا کر شودر تھے، وہ کمتر ہیں، حقیر ہیں. وہ تینوں بالا قوموں کی خدمت کرنا ان کے ذمہ تھا. تو یہ مساوات نہیں تھی، لیکن اسلام نے مساوات قائم کی ہے. اسی طرح مساوات کا واضح ثبوت ہمیں جگہ جگہ سے ملتا ہے. قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی اللہ نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ہے، اور قبیلے، شاخیں، گروہ یہ محض پہچان کے لیے ہیں. سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے. ہاں اگر برتری کا مقام کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے. اسی طرح دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. تو اسلام نے سارے تو ایک انسان سے پیدا کیا، غیر مساوات کے سارے نظاموں کو مٹا دیا اسلام نے. تو فرمایا سارے رنگ والے، گورا ہو یا کالا ہو، ہندی ہو یا عربی ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی علاقے کا فرد ہو، چھوٹے قد والا ہو، بڑے قد والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، سارے انسان برابر ہیں، سب میں مساوات ہے، سارے انسان میں مساوات پائی جاتی ہے. اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، اسلام نے واضح طور پر ہمیں سکھا دیا کہ سارے انسان برابر ہیں. ہاں اگر بڑائی کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، خدا کی سے ڈرنا ہے. جو ڈرنے والا ہے اس کا مقام بلند ہے، اور اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں. جس طرح فتح مکہ ہوا تو اب اذان کا وقت آیا تو بڑے بڑے قریش بھی موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن پیارے محبوب نے ایسی مساوات قائم کر کے دکھائی. فرمایا آج کے دن بلال حبشی رنگ کا کالا ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، لیکن متقی ہے تو اس کا مقام اس لیے بلند ہے. آج بلال حبشی اذان دیں گے اور اذان بھی بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر دیں گے، تاکہ دنیا قیامت تک یہ منظر دیکھ لے اور یہ نقش رکھ لے اپنے ذہنوں میں کہ جو تقوی والا ہوتا ہے اس کا مقام ہی بلند ہوتا ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ. اور اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کا مطالعہ کریں، وہاں پیارے نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا لا فضل لعربی ولا عجمی، لا عجمی لعجمی ولا عربی، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر. فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو معیار تقویٰ ہے، رب سے ڈرنا. اور اسی طرح اسلام کے معاشرتی نظام کی ایک اہم خوبی عورتوں کے ساتھ انصاف ہے. پہلے معاشروں کے اندر بے اعتدالیاں پائی جاتی تھی، بعض معاشروں کے اندر عورت کو پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا، جب چاہا پہن لے، جب چاہا اتار دیا. لیکن اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق، انصاف دلایا ہے، حقوق دلائے ہیں. پیارے نبی نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے. کہیں پیارے محبوب یوں فرما رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کہیں پیارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ اپنے اہل خانہ سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں. اور کہیں پیارے محبوب یوں فرما رہے ہیں کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، ان کی صحیح پرورش کرے، صحیح پرورش کرے تو قیامت میں مجھ نبی کے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح پہلی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اور کہیں پیارے نبی اپنے عملی اسوہ کے ذریعے دکھا رہے ہیں. پیارے نبی کی رضائی بہن آ رہی ہے تو اپنے چادر بچھا کر دکھا رہے ہیں. پیارے نبی کی بیٹی آ رہی، چادر بچھا کر اس کا ادب سکھا رہے ہیں کہ بیٹی آئے تو اس کا یہ ادب احترام کرنا ہے، اس پر اتنی شفقت کرنی ہے. یعنی یہ پیارے نبی نے احکامات سکھائے ہیں. تو یہ عورتوں کے ساتھ انصاف پہلے معاشروں میں ہمیں معدوم ملتا ہے، اسلام نے یہ انصاف دلایا ہے اور انصاف کیا ہے. ہندوستان میں عورتوں کا برا حال تھا، بیوہ مستحق طعن و تشنیع سمجھی جاتی تھی. عموماً شوہر کے ساتھ ستی ہونے پر مجبور، یہ ایک رسم تھی کہ زندہ رہنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے. یونانی تمدن میں صنف نازک قانونی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی حقوق سے محروم تھی. رومن تہذیب میں عورت زمرہ انسانیت سے خارج تصور کی جاتی تھی، ان کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جاتا تھا. انگلستان میں عورت کمزور اور بدصورت لڑکیاں سر دار چڑھا دی جاتی تھی. ایران میں عورتوں کو باعث شرم و ندامت سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک ظالمانہ نظام تھا. اسلام نے آ کر انصاف دلایا، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے ہیں. اسلام نے کہا عاشروہن بالمعروف، کہ ان سے اچھے بھلے انداز سے پیش آؤ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا تم مردوں کا ان پر حق ہے. یعنی دونوں کو حقوق سکھائے ہیں، دونوں کے حقوق بتلائے ہیں. نیک بیوی کو دنیا کے سب سے بہتر سرمایہ سے تعبیر فرمایا ہے. بیٹیوں اور بہنوں کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دی ہے. بہت سارے فضائل بیان کر کے پیارے نبی نے ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے مقام کو بلند کر دیا ہے. اسی طرح پہلے معاشروں کے اندر میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق کی نوعیت میں بڑی عجیب سی نظر آتی ہے. عورت انسانی تاریخ کی وہ مظلوم ہستی ہے جس کے تخلیقی، نفسیاتی اور فطری تقاضوں کی بنیاد پر صحیح حقوق اور ذمہ داریاں انہیں سونپی گئی. عورت کے حقوق و فرائض اور مرد کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کے سلسلے میں دنیا میں انسان کے خود ساختہ نظریات ہمیشہ افراط و تفرید کا نشانہ بنے رہے، اور اس کے نتیجہ میں بیچاری عورت ذات گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھی. لیکن اسلام نے آ کر
عورت اور مرد کے آپس کی تعلق کی نوعیت کو واضح کیا، ان کے آپس کے تعلق کی اہمیت کو بتایا، ان کو ایک دوسرے کا پردہ چادر قرار دے دیا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہیں، عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ اسلام نے واضح فرمایا، اسلام کی نگاہ میں مرد اور عورت انسانی سماج کے دو لازمی جز ہیں۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں سے متعلق نہایت متوازن قانون دیا ہے۔ انسانی حقوق میں مردوں اور عورتوں کو مساوی درجہ دیا گیا ہے۔ سماجی زندگی میں دونوں کے جسمانی تقاضوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے فرق کیا ہے، ذمہ داریوں کا فرق کیا۔ عورت کو گھر کی زینت قرار دیا گیا، مرد کے ذمہ بوجھ ڈالا گیا۔ الرجال قوامون فرمایا تو ان کے ذمہ داریاں لگائی گئی کہ تم نے کمانا ہے، عورت نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، ذمہ داریاں بتائی اور آپس کے تعلق کی نوعیت بتائی۔ جس طرح عورتیں مردوں کی عزت و توقیر کریں گی تو مرد کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ عورتوں کی عزت و توقیر بجا لائیں۔ اسی طرح اسلام کے معاشرتی نظام کی ایک اہم خوبی قیام خیر اور رفع شر ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہر جگہ خیر قائم ہو جائے، خیر پیدا ہو جائے اور شر مٹ جائے، شر کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس کی نصیحت فرمائی۔ کہیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الحجرات میں نظر آتا ہے، قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ لگو، برے القاب سے نہ پکارو، کسی کو عیب نہ لگاؤ، تکبر نہ کرو، عاجزی کرو، انکساری کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ یہ سارے قیام خیر کی مثالیں ہیں۔ اور رفع شر، اسلام کہتا ہے حسد نہیں کرنا، دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ یہ اسلام خیر کے پیدا کرنے کا موجب ہے، خیر کا دائی ہے اور شر کو مٹانے والا ہے، شر کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ قیام خیر ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، کسی کے رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو یہ پیارے نبی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مختلف موقع پر بھائی چارے کو قائم کیا ہے۔ مواقعات مدینہ کو دیکھ لیں، پیارے نبی بھائی چارے کی فضا قائم کی ہے اور جگہ جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائی، میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، جادو نہ کرنا، اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا یہ کام نہ کرنا، سود نہ کھانا، یتیم کا مال نہ کھانا، لڑائی کے موقع پر پیٹھ نہ پھیرنا، یہ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پاک دامن اور معصوم مومن عورتوں پر زنا کی تہمت نہ لگانا، اگر تہمت لگائی تو یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے۔ اگر اس کا الٹ کرو گے میری باتوں کے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، غیبت سے روکا ہے، بہتان درازی سے روکا ہے، دوسروں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ پیارے محبوب تو یہاں تک فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے الخلق وعیال اللہ۔ پیارے محبوب نے کیسے واضح فرمایا، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے اچھا انسان وہ لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسلام نے سبق سکھایا ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جگہ جگہ دیکھیں ہمیں قرآن پاک میں، قرآن پاک امر بالمعروف، اچھے کام کا حکم کرو، برے کام سے روکو، یہ تعلیم دے رہا ہے۔ جگہ جگہ قرآن سب سے اچھی بات وہ ہے اللہ طرف بلائے، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اللہ کی طرف حکم، اچھے کام کا حکم دیتے ہو، برے کام سے روکتے ہو، تمہاری عظمت اور شان کیا، اچھے کام کا حکم دیتے ہو۔ اور خبردار کیا کہ اگر اچھے کام کا حکم نہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ عذاب آ جائے تم پر، اس فتنے سے رب سے پناہ مانگو جو صرف گناہ گاروں پر نہیں آئے گا، جو گناہ گاروں کو نہ روکنے والے ہوں گے ان پر بھی آ جائے گا، اس سے بھی پناہ مانگی۔ یہ بھی اسلام کی بہت اہم خوبی ہے اور ایک امت کے ذمہ لگایا ہے، ایک جماعت کا یہی کام ہوگا، وہ اللہ کے نیک رستے کی طرح اچھے کام کا حکم کرے گی، برے کام سے روکے گی۔ اہمیت جس طرح ہمدردی اور مواسات، یہ اسلام نے سکھائی ہے، دوسروں کی ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے سلسلہ میں مطمئن رہیں، انہیں اطمینان ہو جائے کہ ہمیں کوئی لاس، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح باہمی تعاون جگہ جگہ سکھایا گیا کہ ایمان والو، تم نے آپس میں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔
तकवा के, परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी है, जुल्म और ज्यादती में मदद नहीं करनी। मिसालें दे देकर समझाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक हदीस में फरमाया कि नाहक काम ने नाजायज़ मामले में किसी की मदद करने वाला ऐसे है जिस तरह कोई ऊँट की दुम पकड़ ले, ऊँट कुएं में गिर रहा, उसकी दुम पकड़ ले, उसको खींचे, ऊँट को तो नहीं खींच सकेगा, वो दुम के साथ खुद कुएं में जा गिरेगा। तो इसी तरह जो नाजायज़ काम में किसी का साथ देगा तो नाजायज़ काम करने वाला तो हलाक होगा ही, तो उस नाजायज़ काम में उसका साथ देने वाला भी उसके साथ हलाक हो जाएगा। तो ये मिसालें देकर समझाया कि अच्छे कामों। इसी तरह इस्लाम की बहुत सारी खूबियाँ हैं जिनमें हुस्न खुल्क की जगह जगह तालीम मिलती है। इस्लाम के माशरती निज़ाम में गीबत की मज़म्मत मिलती है, बहतान दराजी की मज़म्मत मिलती है, बुरे अलकाब से पुकारने के मना मिलता है, दूसरों पर ऐब तलाश करने से मना मिलता है, मजाक उड़ाने की सख्ती से मज़म्मत मिलती है, फ़ख्र और तकब्बुर करने से मना किया गया है। तकब्बुर नहीं करना, फ़ख्र नहीं करना, ये अलकिब्रु रिदाई। फ़ख्र तो रब की चादर है, जो रब की चादर को पहनेगा जन्नत जाने का मुस्तहिक नहीं होगा। आजिज़ी, इनकिसारी इंसान के अंदर होनी चाहिए, रब का डर और खौफ होना चाहिए। जब इंसान में आजिज़ी होती है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो तवाज़ु इख्तियार करेगा रब उसको बुलंद कर देगा। वमन तकब्बरा वज़अहुल्लाह, और जो तकब्बुर करेगा, फ़ख्र करेगा, रब उसे गिरा देगा। तकब्बुर इंसान के लायक नहीं है, हम तो गुलाम हैं। तकब्बुर आका की शान होती है और बंदों का काम रब के हुक्म को मानना होता है। तो इन्हीं बातों पर इक्तफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की, इस तरह इस्लाम के मुआशरती निज़ाम की बहुत सारी खूबियाँ, चंद खूबियाँ आपके सामने बयान की गई। तो अगर इनमें से कोई बात किसी को समझ ना हुई हो, कोई सवाल हो, तो कोई भी तालिब इल्म कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आगे अगला लेक्चर पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि लेक्चर हमें पढ़ने की और इस पर सही तरह सुनने की और इस पर अमल करने की और अमली ज़िंदगी में लाकर दूसरों को सिखाने की तौफीक फरमाए, ताकि एक मिसाली खूबसूरत अच्छा मुआशरा वजूद में आ जाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।